مسنگ ہارٹ آف سلیمان۔ سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ کی موت ایک جنگ کے دوران ہوئی تھی۔ ان کی موت کو ہفتوں تک سیکرٹ رکھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان کا دل وہیں ہنگری میں دفن کر دیا گیا تھا، جبکہ باڈی کو واپس استنبول لایا گیا۔ سیکرٹ ٹنلز۔ استنبول کے پرانے شہر کے نیچے ٹنلز کا ایک جال تھا۔ یہ ایمرجنسی کے وقت محل سے نکلنے یا خفیہ ملاقاتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ انوچ سپائز۔ محل کے گارڈ سلطان کے سب سے بڑے جاسوس ہوتے تھے، کیونکہ وہ حرم اور باہر کی دنیا دونوں میں جا سکتے تھے۔ ان کے پاس محل کی ہر سازش کی خبر ہوتی تھی۔ حرم اسکول۔ حرم صرف خوبصورت عورتوں کا گھر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ہائی لیول اسکول تھا جہاں عورتوں کو پولیٹکس، لٹریچر اور لینگویج سکھائی جاتی تھی تاکہ وہ ان پار چلانے میں مدد کر سکیں۔ ریڈ ایپل۔ اوٹومنز کا سیکرٹ مشن تھا جسے وہ قزل علما ریڈ ایپل کہتے تھے۔ یہ ایک ایسی فتح کا خواب تھا جو ہر سلطان اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ قسطنطنیہ ہو یا پھر روم۔ بلڈ ٹیکس۔ اوٹومنز کی سب سے الائٹ آرمی جینیشریز تھے، جو اصل میں کرسچین بچے تھے جنہیں بچپن میں ان کے گھروں سے ٹیکس کے طور پر لیا گیا۔ انہیں اسلام قبول کروایا جاتا تھا اور سلطان کے سب سے لوئل سپاہی بنایا جاتا تھا۔ امپائر آف وومن۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مرد راج کرتے تھے، مگر ایک دور ایسا بھی تھا جب حرم کی طاقتور عورتیں راج کرتی تھیں اور پردے کے پیچھے سے پوری دنیا کی پولیٹکس کنٹرول کر رہی تھیں۔ ان میں قاسم سلطان کا نام اہم ہے۔ سلطان کو ہمیشہ زہر کا ڈر رہتا تھا۔ اس کا ہر نیوالا ایک خاص نوکر چکتا تھا، حتیٰ کہ سلطان کا پانی بھی سیلڈ جار میں آتا تھا جو رازدار جگہوں سے لایا جاتا تھا۔ ایگزیکیوشنر فاؤنٹین۔ توپ کاپی پیلس کے باہر ایک فوارہ تھا جہاں جلاد اپنا کام ختم کرنے کے بعد اپنے خون سے بھرے ہاتھ اور ہتھیار دھوتے تھے۔ یہ فاؤنٹین آج بھی ڈر کی علامت بن کر وہاں موجود ہے۔ پیلس آف سائنس۔ محل کے اندر زور سے بولنا سخت منع تھا۔ سلطان سے لے کر گارڈز تک سب ایک خاص اشاروں کی زبان یوز کرتے تھے تاکہ ہر طرف مکمل خاموشی رہے۔ سلک کوڈ۔ رائل فیملی کا خون گرانا حرام سمجھا جاتا تھا، اس لیے جب کسی شہزادے کو موت کی سزا دینی ہوتی تو اسے تلوار سے نہیں مارا جاتا، بلکہ ریشم کی ڈوری سے اس کا گلا گونڈ دیا جاتا تھا۔ سائلنٹ ایگزیکیوشنرز۔ سلطان کے جلاد اکثر بہرے اور گونگے ہوتے تھے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ نہ تو مرنے والے کی چیخیں سن سکیں اور نہ ہی محل کے راز باہر کسی کو بتا سکیں۔ گولڈن کیج۔ شہزادے کو قتل کرنے کی بجائے انہیں محل کے ایک اندھیرے حصے میں قید کر دیا جاتا تھا جسے کفیس کہتے تھے۔ کئی شہزادے تو 30 سے 40 سال تک سورج نہیں دیکھ پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سلطان بننے تک اکثر مینٹلی انسٹیبل ہو چکے ہوتے تھے۔ ڈیتھ ریس۔ اگر کسی وزیر کی موت کی سزا نکلتی تو اسے ایک آخری چانس ملتا تھا۔ سلطان کے مالی کے ساتھ ریس لگانی ہوتی تھی۔ اگر وزیر پہلے فنش لائن تک پہنچ جاتا تو اس کی جان بخش دی جاتی تھی، اگر مالی جیت جاتا تو وہیں اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ نائٹ آف کفنز۔ یہ اس سلطنت کا سب سے خوفناک سچ ہے۔ سلطان محمد سوم نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے 19 بھائیوں کو قتل کروایا تاکہ وہ اس سے بغاوت نہ کر سکے۔ اگلی صبح محل سے جب 19 چھوٹی کفنز نکلی تو پورا استنبول رو رہا تھا۔